طویل عمر اگر تو وہ نیک اعمال کے ساتھ ہے، یعنی اعمال صالح کے ساتھ ہے، تو بڑی سعادت ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن اگر طویل عمر اسی طرح ہے، یعنی جس میں اعمال صالح نہیں ہے، تو وہ مزید تکلیف دہ ہے، وہ مزید سختی کا باعث بننے والی ہے۔ تو اللہ کریم ایسی عمر عطا فرمائے، ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جس میں اعمال صالح ہو، ایمان کی سلامتی ہو، اور خاتمہ بالخیر ایمان کے ساتھ ہو۔ اب صحابہ کرام کا مزاج دیکھیے، اور ان کی بلند خیالی اور بلند سوچ دیکھیے، عالی مرتبت سوچ دیکھیے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی امت کی عمریں کم ہیں، اعمال میں پیچھے رہ جائیں گے۔ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے، اور صحابہ کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ بندہ اعمال سے پیچھے رہ جاتا ہے، مکان سے پیچھے نہیں رہ جاتا۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ جس کا مکان کوئی اونچا ہوگا وہ آگے بڑھ گیا ہے، جس کا کوئی لباس زیادہ قیمتی ہوگا وہ زیادہ معزز ہو گیا ہے، اور جس کے پاس درہم و دینار اور دولت زیادہ ہے وہ زیادہ قابل قدر ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام قربان جائیے، ان کی تربیت یہ ہے اور ان کی سوچ کا مزاج یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اعمال میں آگے بڑھ گیا وہ بہتر قرار پائے گا۔ انسان کی قسمتی کیا ہے، انسان کی پرکھ کیا ہے؟ انسان کی پرکھ اس کے اعمال کے ساتھ، اس کے کردار کے ساتھ ہے، اور اعمال صالح کے ساتھ اس کی پہچان ہونے والی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو قلب اطہر، آپ کا تو وہ کریم قلب، آپ کا وہ رحیم دل، جس کو قرآن نے کہا رؤوف الرحیم، جو رب کی رحمت سے مہربان ہے، جو رب کی مہربانی سے امت مصطفیٰ پر مہربان ہے۔ آقا کریم اللہ کی بارگاہ میں سوال عرض کرتے ہیں، باری الہ سابقہ امتوں میں ان کی طویل عمریں تھیں، ان کے پاس اعمال صالح کا زیادہ موقع تھا۔ اللہ کریم نے اب اس کا کئی مقامات پر مختلف انداز سے جواب دیا۔ جیسے قرآن مجید کے بارے میں کہا نا کہ ہم نے تمہیں سبعا من المثانی، ہم نے تمہیں 7 آیتیں ایسی دے دی ہیں جو سابقہ تمام آسمانی کلاموں سے بہتر ہے۔ اسی طرح کہا کہ ہم نے تمہیں لیلۃ القدر دے دی جو سابقہ امتوں کے 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح بتایا کہ ہم نے تمہیں، آقا کریم نے ان سوال کرنے والے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ میں نے امت مصطفیٰ کو جمعے کا دن دے دیا، یہ میری رحمت کا دن ہے، یہ رب کی عنایت کا دن ہے، اور رب کی مہربانی اور مغفرت و بخشش کا دن ہے۔ اور پھر ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک میں آخری عشرہ ہی مغفرت و بخشش کا رکھ دیا، جہنم سے نجات اور چھٹکارے کا عشرہ رکھ دیا ہے۔ اب جو اس عشرے کا آخری جمعہ ہے جس کو ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ قریش میں، مکہ میں ایک سخت جنگجو کے طور پہ آپ کا تعارف تھا، اور آپ کا رعب اور دبدبہ یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جو جنگجو تھے نا وہ آپ کے نام سے میدان جنگ میں آنے سے ڈرتے تھے، اور کئی معرکے آپ نے اسی اپنی بہادری اور شجاعت کے سر انجام دیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، اب وہی تربیت ہے جو مومنانہ تربیت ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مکتب اور اس درس کی تربیت ہے، اس عظیم درسگاہ کی تربیت ہے۔ آپ کی زندگی میں ماہ رمضان کا آخری عشرہ اور جمعۃ الوداع آیا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زارو قطار رو رہے ہیں،
لوگ مبارک دے رہے ہیں اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رو رہے ہیں۔ اب وہ شخصیت، عرب کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنی مردانگی اور شجاعت اور بہادری پہ بڑا ناز کرتے، اور پھر سارے عرب میں سے قریش مکہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اپنی بہادری اور شجاعت اور دلیری پہ وہ مانے جاتے تھے، اور ان میں سے بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم سب سے اولین نمبر پہ شامل ہوتے تھے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ ایسا جری، ایسا بہادر جس سے میدان جنگ میں آنے والے جنگجو ڈرتے ہیں، وہ رو رہے ہیں ایک کونے میں، تنہائی میں بیٹھے رو رہے ہیں، تو سوال کیا کہ اے امیر المومنین، آپ تو نائب رسول ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور آپ رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اب جواب سنیے اور جمعۃ الوداع کی حقیقت کو سمجھیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں نے اپنے کریم آقا سے سنا ہے کہ ماہ رمضان رب کا مہینہ ہے۔ لوگوں، میں نے اپنے کریم آقا سے سنا کہ یہ اللہ کا مہمان ہے۔ عمر ابن الخطاب اس بات پہ خوف زدہ ہے، رنجیدہ ہے کہ یہ اللہ کا مہمان اللہ کے ہاں جا کے میری کیا خبر دے گا۔ وہ جری، وہ بہادر، وہ دلیر، وہ نڈر، وہ بے باک، جس سے میدان جنگ کانپتے ہیں، جس سے جنگجو ڈرتے ہیں، جس سے لوگ مقابلے پہ آنے سے ڈرتے ہیں، اور وہ بہادر اور وہ جری حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں تم عید آنے کی خوشخبریاں سنا رہے ہو، میں رنجیدہ ہوں کہ یہ اللہ کا مہمان جس کا میں نے اپنے کریم آقا سے سنا ہے، میں نے تو اس زبان سے سن رکھا ہے لوگوں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان رب کا مہمان ہے، یہ رب کا مہینہ ہے۔ میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ یہ اللہ کا مہمان اپنے پروردگار کے حضور جا کے میری کیا خبر دے گا، میرے بارے میں کیا بتائے گا۔ اس کی مہمان نوازی میں مجھ سے لغزش ہو گئی، کوئی کمی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی۔ تو حاضرین مکرم، یہ جمعۃ الوداع اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا، اپنی مغفرت و بخشش طلب کرنے کا، دعائیں مانگنے کا، اور دعا میں دیکھیے کہ دعا میں اللہ سے، ویسے تو دعا میں جس طرح وہ ایک روایت میں موجود ہے نا کہ بہت سارے ایسی ارواح منتظر ہوتی ہیں کہ لوگ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور بہت ساری ارواح اس طلب میں ہوتی ہیں کہ ہم ان کے لیے مغفرت و بخشش طلب کریں، اور رب کی رحمت بھی اپنے پورے جوش پر ہے اور اپنے پورے عروج پر ہے کہ اپنے بندوں کی مغفرت، بخشش اور ان کی طلب پر آتا ہے۔ تو حاضرین مکرم، یہ ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع اور یہ آخری عشرے کا یہ جمعہ اپنے اندر بہت ساری بخشش لیے ہوئے ہیں، اور بزرگان دین نے بتایا کہ اللہ کے حضور دستے دعا اٹھا لینا ہی، دراز کر لینا ہی رب کے حضور یہی پسندیدہ ہے۔ بندہ جب تک اپنے پروردگار کے حضور معافی طلب نہیں کرتا، قرآن مجید نے کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ ہم نے جو دعا مانگی وہ قبول ہو گئی، ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی میسج، کوئی پیغام نہیں موصول ہوتا ہے کہ جو دعا ہم نے کی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن اس آیہ مبارکہ سے پیغام یہ ہے، سبق اور درس یہ ہے، آمنوا توبوا الی اللہ، لوگوں اپنے پروردگار کی حضور لوٹ آؤ۔ یہاں مطالبہ ہی لوٹ آنے کا ہے، یہاں تقاضا ہی اپنے پروردگار کے حضور آ جانے کا ہے۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہوا ہے؟ ہم نے دنیا کی بہت ساری اور چوکھٹیں بنا لی ہیں،
بہت سارے اور دروازے تلاش کر لیے ہیں جہاں ہمیں جھکنا پڑ رہا ہے۔ وہ اقبال لاہوری نے کہا تھا نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات۔ یہ ایک جگہ جھکنا، ایک جگہ مانگنا، ایک دروازے کا سائل اور سوالی بننا، ایک دروازے کا منگتا بننا، یہ ہزاروں دروازوں کے سوالی بننے سے بچا لیتا ہے۔ تو حاضرین مکرم، یہ ماہ رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع، اس کی یہ مغفرت و بخشش، اس کی یہ فضیلت، اس کی جو احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر ہمیں اس کی جو فیوز و برکات بتائی ہیں، اس کی جو عظمتیں بتائی ہیں، ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب کی بخشش بے حساب ہے، رب کی عنایت بے حساب ہے، بغیر حساب کے ہے۔ تو کوئی آئے تو صحیح، کوئی دامن پھیلائے تو صحیح، کوئی دستے سوال دراز کرے تو صحیح، میرا مالک عنایت کر رہا ہے۔ اب سوال کیا ہونا چاہیے؟ سوال ہونا کیا چاہیے؟ دعا ہونی کیا چاہیے؟ بزرگان دین نے لکھا کہ بندہ جس جگہ جاتا ہے نا، کسی سنار کے پاس سے گزرے گا تو ویسا سوال کرے گا، کسی آٹے والے کے پاس سے گزرے گا تو ویسا سوال کرے گا۔ جو سوال ہی ہوتا ہے وہ ہر گھر دیکھ کر، ہر دروازہ دیکھ کر سوال کرتا ہے، یہاں سے کیا ملے گا؟ اب یہ دروازہ وہ ہے، یہ در وہ ہے جس کے لیے پروردگار خود اپنے کلام میں بتاتا ہے غنی عن العالمین۔ وہ اپنا تعارف یہ کراتا ہے میں سارے جہانوں سے بے پرواہ ہوں، سارے جہانوں کو بنانے والا بھی اور بنا کر ان سے بے پرواہ بھی۔ لہٰذا یہاں پہ سوال بھی ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارے ظرف ہی کمزور ہو گئے ہیں، ہماری جھولیاں ہی تنگ ہو گئی ہیں، ہمیں ہاتھ اٹھانا ہی نہیں مل رہا۔ دیکھیں ہم دعا سے کیسے بھاگتے ہیں، یہ بھی جمعہ کی نماز میں ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی فرض نماز ہوتی ہے تو سارے باہر کی طرف بھاگتے ہیں، حالانکہ مانگنے کی گھڑی وہ ہوتی ہے، مانگنے کا لمحہ وہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ ہم مانگنے سے گریز کرتے ہیں، ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس کی بارگاہ سے مانگنے سے ہچکچاہٹ کیسی ہے؟ ارے وہ تو منتظر ہے، اس کی رحمت تو منتظر ہے، وہ تو آوازیں دے رہی ہے کہ کوئی سائل آئے، کوئی منگتا آئے، سوال کرے کہ ہم اس کی جھولی بھر دیں۔ ایک سوال کرنے سے رکتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی جھجک ہے ہمیں، اور یہ جھجک، یہ ہچکچاہٹ ہمیں اور کئی جگہ سے مانگنا پڑ رہا ہے، ہم اور کئی جگہ جھکنے پہ مجبور کیے جا چکے ہیں یا کر دیے گئے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے پروردگار کے حضور جھکنا چھوڑ دیا۔ قرآن نے یہ جو کہا نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ رب کے دوست تو وہ ہیں کہ انہیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، انہیں مال و متاع کا، درہم و دینار کا، سونا چاندی کا، اللہ اناج کا کوئی غم خوف ہے ہی کوئی نہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ رب نے دو حالتیں لکھی، ایک خوف اور ایک غم۔ دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ یہ خوف اور غم ہی کیوں کہا گیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے یہ دو حالتیں کیوں کہی ہیں؟ اس لیے کہ ایک کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے۔ غور کیجئے گا، ہمیں خوف ہوتا ہے ہمارے والد صاحب چلے گئے، ہمارے دادا چلے گئے، خوف ہوتا ہے، اور غم ہے ہمیں، اور خوف رہتا ہے ہمیں آنے والے کا، غم ہوتا ہے ماضی کا اور خوف ہوتا ہے زمانہ مستقبل کا۔ رب نے کہا کہ جو میرے دوست ہیں، جو میرے دربار سے مانگنے والے ہیں، جو میری بارگاہ سے مانگنے والے ہیں، انہیں نہ زمانہ ماضی کا خوف ہے، نہ زمانہ مستقبل کا خوف ہے، بندگان خدا کو صرف اپنے پروردگار کے حضور لگاؤ ہے۔ جیسے میں نے روایت پہلے بھی کبھی سنائی نا کہ جو رب کے حضور مانگتے ہیں، مانگنا کیا ہے؟ پہلے یہ کہ ہم مانگنے سے ہچکچا رہے ہیں،
سوال کرنے سے رکے ہوئے ہیں، دستے دعا اٹھانے سے پتہ نہیں کس چیز نے ہمیں روک رکھا ہے۔ مادیت نے، دنیا طلبی نے، دنیا کی حرص و ہوس نے ہمارے ذہنوں پر، ہماری سوچ پر، ہمارے خیال پر اس قدر غلبہ پا لیا ہے کہ ہمیں اپنے پروردگار کی حضور دعا کا وقت نہیں ہے، مانگنے کی مہلت نہیں ہے۔ دنیا کی حرص و ہوس نے، لالچ اور طمع نے، دنیا کی طلبی نے، اسی لیے آقا کریم نے غزوہ احد کے شہداء کی قبور پر تشریف لے جا کر اپنی زندگی کا جو آخری خطبہ دیا تھا، یہ بھی یاد رکھیے کہ آقا کریم بھی شہداء کی قبروں پر گئے ہیں، اپنے عزیزوں کی قبروں پہ گئے ہیں، لہٰذا یہ قبروں پہ جانا بھی آقا کریم کی سنت ہے۔ اور وہاں موجود صحابہ سے ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا تھا، حدیث میں موجود ہے۔ آقا کریم نے فرمایا ان قریب میں جدا ہونے والا ہوں اور مجھے اپنے بعد اپنی قوم سے شرک کا ڈر نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، شرک کا ڈر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہمیں ڈراتے ہیں یہ شرک ہو گیا، وہ شرک ہو گیا۔ آقا کریم فرما رہے ہیں، ان کی زبان حق ترجمان سے نکل رہا ہے، صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے، ہاں ایک اندیشہ ہے کہ یہ دنیا طلبی میں کہیں تباہ نہ ہو جائے، یہ دنیا کی حرص و ہوس میں تباہ نہ ہو جائے۔ تو عزیز مکرم میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جمعۃ الوداع، ماہ رمضان کا آخری عشرہ، اس میں یہ رب کی اتنی مغفرت و بخشش جس کے لیے بے شمار احادیث و روایات موجود ہیں، اور پھر جمعہ مزید اس پر جو مزید مغفرت و بخشش موجود ہے، ہم دستے سوال سے ہی کیوں گریز کر رہے ہیں، ہم ہاتھ اٹھانے سے ہی کیوں رک رہے ہیں؟ ایک تو ہم سوال کرنے سے رکے ہوئے ہیں، یہ توجہ طلب بات ہے کہ اپنے پروردگار کے حضور گڑ گڑا کر مانگیے اور کھل کر مانگیے، یہی ایک بارگاہ ہے جہاں سے سب کچھ ملنے والا ہے اور کبھی دامن خالی نہیں جانے والا۔ اور دوسری بات جو توجہ طلب ہے، مانگنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے بھئی ہمارا ظرف کمزور ہے، ہم کم علم بھی ہیں، ہم کوئی اچھے اعمال والے بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی تربیت بھی بہت اچھی نہیں ہو سکی ہے، اس معیار کی نہیں ہے، یقیناً ہم اس کی بارگاہ کے معیار کے مطابق بھی نہیں ہے۔ بزرگان دین نے کہا پھر دعا کا بہترین طریقہ یہ ہے اس کی بارگاہ سے اسی کو مانگا جائے، اس کی بارگاہ سے اسی کو مانگا جائے۔ وہ جس طرح قرآن مجید نے ایک مقام پر کہا نا کہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ فرعون نے جو وہ بلائے تھے جادوگر، تو انہیں کہا تھا کہ میں تمہیں انعام بھی دوں گا، اور پھر انعام سے بڑھ کر جو اس نے ایک اور لالچ دیا جس کو قرآن نے بیان کیا کہ میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ اس پر مفسرین کرام نے لکھا کہ قرآن نے اس کا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، اس کو قرآن نے کیوں نقل کیا، اللہ کے کلام نے کیوں ہمارے لیے محفوظ رکھا، اس پہ غور کرنا ہے۔ اس لیے کہ یہ ہمیں بھی ایک سبق دینا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ سے مانگنے کے لیے جو ہمیں بزرگان دین نے طریقہ بتایا کہ انعام مانگنے کی بجائے منعم مانگ لو۔ ایک ایک الگ الگ مانگتے رہو گے، ساری اسی نے دینی ہے نا نعمتیں، تو نعمتیں مانگنے کی بجائے نعمتوں والا مانگ، لہٰذا جسے وہ مل گیا۔ وہ حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ ہے نا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا، مکاشفۃ القلوب میں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جا رہے تھے، جن دنوں میں رب سے ہم کلام ہونے کے لیے، رستے میں ایک بندہ مومن ملا، پوچھتا ہے کہ اے پیغمبر خدا کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ اپنے پروردگار سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں۔ اب بندہ خدا کا سوال دیکھیے، کہنے لگا اس پروردگار کی محبت اور عشق مجھے مل سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے کیوں نہیں مل سکتا ہے،
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی کہ الہ العالمین یہ تیرا بندہ تیرا عشق مانگتا ہے، تیری محبت مانگتا ہے۔ اب الہ العالمین کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ اسے بتا کہ ہمارا عشق بہت بڑا ہے، ہم نے اسے ایک چھینٹا عطا کر دیا ہے، یا ایک روایت ہے کہ ایک قطرہ عطا کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اسے یہ پیغام سنایا کہ پروردگار کا پیغام یہ ہے، رب العالمین کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے اپنی محبت، اپنے عشق کا ایک قطرہ، ایک چھینٹا اسے دے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ دور پر چلے گئے، کچھ وقت کے بعد واپسی ہوئی تو وہ بندہ اسی طرح بیابان میں سر آسمان کی طرف کیے پھر رہا ہے، اور آس پاس سے کسی چیز، کسی ماحول کی کوئی خبر نہیں۔ حضرت موسیٰ نے لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ شخص وہی ہے جو آپ سے ملا تھا اور آپ سے سوال کیا۔ حضرت موسیٰ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے بلایا، آواز دی، وہ کوئی سن نہیں رہا، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں، امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، الہ العالمین یہ کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ وہی آئی موسیٰ جسے ہماری محبت کا قطرہ مل جائے اسے دنیا کی کوئی خبر نہیں رہتی ہے، اسے دنیا کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ اب یہ بزرگان دین یہ واقعات اس لیے لکھتے ہیں، امام غزالی پھر اس کا خلاصہ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی امت کا ایک فرد تھا، سوال حضرت موسیٰ سے کیا تھا اور جواب میں ایک قطرہ ملا تھا۔ اب امت مصطفیٰ کا کوئی فرد ہو اور وسیلہ آقا کریم امام الانبیاء کا ہو اور پھر پروردگار کی بارگاہ میں وہ محبت الہی کا سوال کرے، وہ جس طرح کہا گیا نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ گھر بھی لٹ جاتا ہے، اولاد بھی کٹ جاتی ہے، مال و اسباب بھی لٹ جاتا ہے، سر نیزے پر بھی چڑھ جاتے ہیں، خبر نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے کہا نا کہ نہ خوف رہتا ہے نہ غم رہتا ہے، وجہ کیا ہے کہ پروردگار کے حضور اسی کو مانگ لیا جاتا ہے۔ تو حاضرین مکرم، یہ جمعۃ الوداع کی یہ برکتیں، سعادتیں، مغفرتیں، ایک طرف تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے، آج کا سبق یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار کے حضور آج کے دن کی مناسبت سے دعا کو زیادہ کر لینا ہے۔ اور پھر دعا میں کرنا کیا ہے؟ دعا میں اپنے پروردگار کو ہی مانگ لینا ہے، پروردگار کی محبت کو ہی مانگ لینا ہے۔ یقین کیجئے محبت الہی، ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں لذت نہیں ملتی، ہم تلاوت کرتے ہیں ہمارے اوپر کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی، ہم تسبیح پڑھتے ہیں ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے۔ اصل سبب یہ ہے کہ ہماری تلاوتیں، ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں یہ محبت الہی سے خالی ہو گئی ہے، یہ عشق الہی سے خالی ہو گئی ہے۔ تو حاضرین مکرم، ماہ رمضان کی اس جمعۃ الوداع کا آج کا سبق یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کی لذت لینے کے لیے اور اپنی تلاوتوں کی کیفیت لینے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کو پانے کے لیے محبت الہی کو اپنے دل میں، اپنے قلب میں، اپنے باطن میں، اپنے کہیں اندر کے گوشے میں جگہ دینی ہوگی۔ جب محبت الہی کو جگہ مل جائے گی، محبت الہی ہمارے اندر پہنچ جائے گی، پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی، پھر عبادتوں کی لذت بھی ملے گی، پھر تلاوتوں کی کیفیت بھی ملے گی۔ تو آئیے آج کے دن پروردگار کے حضور اپنی دعا کو زیادہ کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں اپنے پروردگار سے، اپنے پروردگار کو ہی مانگ لیں۔ ساری نعمتیں بھی اچھی ہیں لیکن نعمتوں سے بڑھ کر نعمتیں دینے والا منعم زیادہ بہتر ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں اپنے پروردگار